تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ ممکن نہیں ہے، تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد جب پیدا فرما دیا اور پھر ہمیں بن مانگے بغیر مانگے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ہمیں ایک ٹاسک دیا گیا کہ تمہیں دنیا کے اندر بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی عقل مند کچھ بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی بھی کچھ کام نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو ایک مقصد ہے، وہ کیا؟ اپنی عبادت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہارے پیچھے شیاطین کا ایک انبار لگا ہوا رہے گا، شیاطین کے ایک جماعت ہوں گے جو تمہیں سچے اور سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی ان سارے احوال میں ان ساری چیزوں کو جھیل کر بھی اگر تم کامیاب ہو گئے، اگر تم باہر نکل گئے، اگر تم کامیابی کے راستے پر چلے گئے، تب پھر آگے تمہارا جو انعام ہے، جو اکرام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازیں گے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جنت۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں ہم جو بوئیں گے آخرت میں ہم وہی کاٹیں گے۔ دنیا میں ہم جس طریقے کا اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی حشر فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ٹھہرے، اگر تم مومن رہے تبھی تم کامیاب رہوگے۔ میرے دوستو، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کے اندر جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو، اگر تم مومن رہے تب تم کامیاب رہو گے، اور اگر مومن نہیں رہے تو کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بھی تو فرما سکتے تھے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، کہ تم کامیاب ہو گئے اگر تم مسلمان رہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اگر تم مومن رہے۔ کیا پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی کوئی درجہ ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تو تم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کا جو لفظی معنی ہے، اگر آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، اگر آپ لغت اٹھا کر دیکھیں تو مسلم کے معنی آتے ہیں ماننے والا، ماننے والا، جو شخص بھی مان لے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، رسول بھی ہیں ہمارے، اس کے بعد ملائکہ بھی ہیں، آسمانی کتابیں، یعنی جتنی ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا احادیث میں آیا ہے، ان ساری چیزوں پر اگر ہم ایمان لے آئے تو ہم مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے۔ لیکن ابھی ہم مومن نہیں ہوئے ہیں، مومن کا درجہ بعد میں آتا ہے، جب ہم اپنے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں تب ہم مومن کہلائیں گے۔ اس کے بعد پھر مومن کے بعد بھی ایک آتا ہے درجہ، وہ کیا آتا ہے؟ متقی کا، متقی پرہیزگار۔ جبکہ اگر ہم ایمان لے آئے، اسلام میں ہم داخل ہو گئے، دائرہ اسلام میں ہم داخل ہو گئے، اس کے بعد ہم اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیے تو ہم مومن ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ بھی اوامر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ساری چیزوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا، ہم ان ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان ساری چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، تو یہ ہوا تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اور جب ہم اس پر آ جاتے ہیں اور جب اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تب ہم متقی بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم کامیاب ہو جاؤ، کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن بن جاؤ۔ پتہ کیا چلا؟
کہ تم بس کم سے کم بیچ تک تو پہنچ جاؤ، مسلمان ہونے کے بعد عمل کرنا شروع کر دو، بس یہ نہیں کہ بس تم نام کے مسلمان بن گئے اور بس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بہت سمپل سی حدیث ہے۔ دوران سبق جب ہم لوگوں نے یہ حدیث شریف جب ہمارے استاد محترم نے پڑھایا تو اس کے اوپر بہت ساری لمبی چوڑی تقریر فرمائی کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ بس یوں ہی کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے؟ ارے اس طریقے سے تو بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھی ہیں جو کہ بس زبان سے کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کیا وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ایک اور آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم ایمان کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ کیوں کہا؟ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے وہ تو مسلمان ہو گیا، مان لیے کہ آپ مسلمان ہو گئے، اگر اس نے دل سے کہہ دیا کہ ہم نے اگر اس نے گواہی دے دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ مسلمان تو ہو گیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پھر اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ جو بھی اوامر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی کرنے کا حکم دیا اس کو آپ کرنا شروع کر دو، اور جس سے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ یہ اسلام کا اصل اور بنیادی مقصد ہے، بنیادی پیغام۔ یہ اسلام کا یہی بنیاد ہے۔ ہم سے پہلے ابھی بہت سارے مقررین حضرات جو ابھی یہاں پر آئے اور آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں بہت ہی بہترین طریقے سے اصلاحی بیانات ہوئے، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے بیچ آئی، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ میں صرف ایک حدیث کا خلاصہ پیش کروں گا اور میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ناکام ہونا نہیں چاہتا، کوئی بھی شخص ناکام ہونا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص یہاں پر موجود جتنے بھی حاضرین ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر ناکام ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ کون ہے جو کہ اس دنیا میں ناکام ہونا چاہتا ہے؟ کون ایسا شخص ہے جس کو کامیابی نہیں چاہیے؟ سبھی کو چاہیے کامیابی، سب چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص بزنس کر رہا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اسکول چلا رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارا اسکول بہترین طریقے سے چلنے لگے۔ اگر کوئی شخص ٹیچر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم جو اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہم پڑھا رہے ہیں تو وہ جو ہے میرے پڑھانے سے ہمارے طلبہ جو ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس سے سنتشٹ ہو جائے، یعنی ہماری بات ان کو بہترین طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہی ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی شخص جو بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ آج یہاں مجلس میں اتنی رات تک بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، کہ ہم دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے کچھ دین کی باتیں آئیں گی، ہم اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور اس پر عمل کرنے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ میرے دوستوں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیاری حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا و مفتی مجاہد حسین صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ فتن کا دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں جب میری امت میں
15 چیزیں کرنے لگے تو اس پر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بس میں صرف ان 15 چیزوں کا خلاصہ پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا، اس سے میں آگے زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، اور انشاءاللہ اسی کے اندر بہت ساری باتیں آ جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں، بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہماری امت میں سے جب لوگ ان 15 چیزوں کو کرنا شروع کر دیں گے تو ان پر بلائیں اور مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ 15 چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں کیا ہیں کہ جب لوگ اس کو کرنے لگیں تو ان پر بلائیں اور مصیبتیں آنی شروع ہو جائیں گی؟ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت کو وہ لوگ دولت سمجھنا شروع کر دیں گے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ مال غنیمت پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس میں کافروں سے جو مال چھینا جاتا تھا اس کو مال غنیمت بولا جاتا تھا۔ یا پھر ابھی آج کل کے زمانے میں اس کی تفسیر یوں کی جاتی ہے کہ مجموعی طور پر مسلمان لوگوں کو جو مال حاصل ہو اسے مال غنیمت بولا جا سکتا ہے آج کل کے زمانے کی تفسیر کے حساب سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مال غنیمت کو لوگ دولت سمجھنا شروع کر دیں گے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مال غنیمت میں تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا شروع کر دیں گے۔ زمانے آخرت میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا شروع کر دیں گے۔ جب کوئی شخص کسی کے پاس زکوٰۃ مانگنے جائیں گے، مال زکوٰۃ جب وصول کرنے جائیں گے تو لوگ اس کو بھاری سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے کہ گویا یہ مجھ سے ٹیکس مانگنے کے لیے آیا ہے، اور اسے جو آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے آئیں گے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئیں گے، تو لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اور آج کل کے زمانے کو آپ ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں، اس کو ملا کر دیکھیں کہ کیا واقعی میں آج کل ہم لوگ اس زمانے میں داخل تو نہیں ہو گئے ہیں۔ آج ہم بہت شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اتنی ساری بلائیں اور مصیبتیں نازل کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ذرا آپ غور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کر کے چلے گئے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا شروع کر دیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا، آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا، یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ لوگ اپنی بیوی کی باتوں کو ماننا شروع کر دیں گے۔ اپنے ماں باپ پر لوگ اپنی بیوی کی باتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے۔ ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمیں کہیں گے کہ آپ فلاں کام مت کرو، لیکن ایک طرف بیوی ہے وہ کہتی ہے نہیں آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو اس وقت میں کیا کریں گے کہ اپنے والدین کی باتوں کو ایک طرف اور اپنی بیوی کی بات کو سب سے پہلے کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے لوگ تو سمجھو کہ ان پر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی، اور زمانے آخرت میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے دوستو، آج کل کا جو زمانہ جو چل رہا ہے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو زمانہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے چل رہا ہے، اور آج کل ماں باپ کی نافرمانیاں کس طریقے سے عروج پر ہے۔ لوگ اپنے ماں باپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے جگہ پر ایسا سنا گیا ہے اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ہمارے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگ باری بنا دیتے ہیں، بیٹوں میں باری
تقسیم کر دیتے ہیں کہ ایک ہفتہ آپ کے یہاں، ایک ہفتہ آپ کے یہاں، ایک ہفتہ آپ کے یہاں، یا پھر ایک مہینہ بڑا بیٹا کے ساتھ رہے گا اور پھر ایک مہینہ منجلے بیٹے کے ساتھ میں رہے گا، یا پھر ایک مہینہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ میں رہے گا۔ اس طریقے سے باری بنانا شروع کر دیے، گویا کہ اپنے والدین کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا شروع کر دیے ہم لوگ، ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس طریقے سے ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم زمانے آخرت میں داخل ہو چکے ہو اور تم پر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اپنے دوست پر احسان کرے گا، والدین پر اپنے دوستوں کو ترجیح دے گا، دوستوں کے اوپر تو احسان کرے گا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کو ترجیح دے گا۔ آج کل زمانہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، کوئی اس میں بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، جو بھی بات ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہے، بس صرف میں حدیث پیش کر دے رہا ہوں اور اس کا صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں، باقی اس پر عمل کرنا اور اس پر کمپیئر کرنا آپ کا کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے دوستوں پر احسان کریں گے، آگے فرمایا اپنے باپ پر ظلم کرے گا، اپنے باپ پر ظلم کرے گا، اور اس کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد میں آواز بلند ہونے لگیں گے، مسجدوں میں بلند آواز سے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج کل اگر مسجدوں میں تھوڑی سی اگر چھوٹی سی بھی بات ہو جائے تو لوگ مسجد کا احترام بھول جاتے ہیں، مسجد کا احترام بھول جاتے ہیں اور بالکل بکھیڑا شروع کر دیتے ہیں اور چلا چلی بالکل شور ہنگامہ۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ مسجد میں اگر تلاوت بھی کرنا ہو تو بالکل ہلکی آواز سے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہو تو بالکل ہلکی آواز سے، اور اگر وہاں پر بات کرنا شروع کر دیں، شور شرابہ کرنا شروع کر دیں تو پھر کتنی غلط بات ہے بتائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال فرما کر چلے گئے کہ جب مسجدوں میں آوازیں آنا شروع ہو جائے، بلند آواز سے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں تو سمجھو کہ ہم زمانے آخرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رذیل آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا، جو ان میں سب سے ذلیل آدمی ہوگا وہ اس قوم کا لیڈر بن جائے گا، اس قوم کا سردار بن جائے گا۔ سوچئے کہ آج کل کا زمانہ جو ہم لوگ گزار رہے ہیں، دیکھیے ان سے قیادت کیا نہیں جاتا، وہ اپنے عہدے کو سنبھال نہیں سکتے لیکن عہدہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ اپنے کام کو صحیح طور پر انجام بھی نہیں دے سکتے ہیں اور وہ اپنے چٹیا کا سردار بنا پھرتا ہے، وہ انجمن کا سردار بنا پھرتا ہے، وہ انجمن کا سیکریٹری بنا پھرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا ہمارے گاؤں کی بات، یا پھر ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں جو ہمارے لیڈران ہیں، وہ دیکھیے ان میں جتنی بھی برائیاں ہوں وہ سب کچھ ان کے اندر پائی جائے گی، ان کے اوپر مرڈر کا بھی کیس ہوگا، وہ سمجھے کہ زمانے میں سب سے ذلیل اور سب سے بدترین انسان ہے، لیکن پھر بھی وہ قوم کا ہیرو بنا بیٹھا ہے، وہ قوم کا لیڈر بنا بیٹھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب قوم کا رذیل آدمی، قوم کا ذلیل آدمی تمہارا لیڈر بن جائے تو سمجھو کہ ہم زمانے آخرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ آگے فرمایا کہ شراب پیا جانے لگے گا، کھلم کھلا شراب پیا جانے لگے گا، کھلم کھلا شراب پیا جانا شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بھائی لوگ چھپ چھپا کر کہیں پی لیا کرتے تھے، لیکن آج دیکھیے سرکاری لائسنس مل گیا، سرکاری شراب دکان، شراب خانہ، ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا ایک حصہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما کر چلے گئے کہ شراب کھلم کھلا پیا جانے لگے گا۔ جب شراب کھلم کھلا پیا جانا شروع ہو جائے تب سمجھو کہ ہم زمانے آخرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ آخر نے فرمایا کہ گانا اور بجانا یہ بالکل عام ہو جائے گا، گانا بجانا بالکل عام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ہم سبھی نوجوانوں کے یا پھر بوڑھے ہیں بچے ہوں، سب کے ہاتھوں میں یہ جو موبائل آ گیا ہے، موبائل، اس کا جو غلط استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اس جو ہے حدیث کی ایک تفسیر ہے کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ آپ صرف ایک کلک کیجئے، آپ کے سامنے گانا حاضر، آپ صرف ایک کلک کیجئے، آپ کے سامنے طرح طرح کے جو بھی مٹیریل ہو سکتے ہیں، گناہوں کے جو آلات ہو سکتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا، اس کی ایک تفسیر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ ساری چیزیں ہونے شروع ہو جائے تو تم سرخ آندھی یا زمین دھنسنے یا صورت تبدیل ہو جانے کا انتظار کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ساری باتیں، جو 15 باتیں جو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، جو حدیث میں ان ساری باتوں کا جو تذکرہ فرمایا ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ کون سی وہ برائی ہے، کون سی باتیں ہیں جو آج پایا نہیں جا رہا ہے۔ سب کچھ پایا جانا شروع ہو چکا ہے، بس صرف انتظار اب اس بات کا ہے کہ بس زمین دھسنا شروع ہو جائے، لوگوں کے شکلیں بدلنا شروع ہو جائے اور سرخ آندھیاں چلنا شروع ہو جائے اور لوگوں کو تہس نہس کر ڈالے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ڈرنے اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی باتیں کی ہیں، ان سب چیزوں سے بچنے کا مقام ہے اور ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور نہیں تو حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ٹھہرے، تو اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد کی بنیاد پر ہمیں پورے طور پر اسلام پر عمل کرنا ہے، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع فرمایا ہے ان ساری چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے ان ساری چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک لاسٹ بات، ایک آخری بات، صرف 5 منٹ، اور اس کے بعد پھر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ آج کل ہم اور آپ میں ایک برائی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ رسم جہیز کا رسم ہے، جو کہ بالکل عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں چونکہ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے معاشرے میں اسی مہینے میں یا پھر اسی وقت شادیاں ہوتی ہیں عام طور پر، اس لیے یہ آخری بات میں کہہ کر آپ لوگوں سے میں رخصت ہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ کیا فرمایا؟ کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ جو لوگ بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ طے کرتے ہیں، یا جو لوگ اپنے بیٹوں کا رشتہ طے کرتے ہیں اور وہ چاہے تو ڈھکے چھپے یا پھر علل اعلان خفیہ طور پر یا پھر اعلانیہ طور پر جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ جو لفظ بولتے ہیں جہیز، یہ جہیز میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے تو ہم نقدی لیتے ہیں، چاہے تو ہم فرنیچر لیتے ہیں، چاہے تو ہم برتن کا مطالبہ کرتے ہیں، یا پھر جو بھی چیز ہو، یہ ساری چیزیں جہیز میں آتی ہیں۔ جب نکاح پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں تو وہ لڑکا سے 3 چیزوں کا حل لیتے ہیں۔ کیا؟ 3 چیزوں کیا؟ کہ تمہیں گھر دینا ہوگا، لڑکی کو گھر دینا ہوگا، کھانا دینا ہوگا، کپڑا دینا ہوگا، اور گھر دینا ہوگا، کھانا دینا ہوگا، کپڑا دینا ہوگا، اور اسے خرچہ کے لیے پیسے دینے ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کس کو بنایا جاتا ہے؟ لڑکے کو۔ اب دیکھیے، اس کے اندر جو ہے گھر دینے کی ذمہ داری کس کو؟ رہنے کے لیے گھر دینے کی ذمہ داری کس کو ہے؟ کس کی ہے بتائیے؟ لڑکے کی۔ جب لڑکے کی ہے ذمہ داری تو پھر آپ پلنگ پھر جو ہے سو آپ جو ہے لڑکی کے باپ سے کیوں لیں گے؟
پلنگ آپ جو ہے لڑکی کے باپ سے کیوں لیں گے؟ الماری جو ہے سو اس کے باپ سے کیوں لیں گے؟ برتن اس کے باپ سے کیوں لیں گے؟ بتائیے، کیا جو گھر کے اندر سونے کے لیے آپ اس کو چارپائی نہیں دیں گے؟ کیا جب وہ لڑکی کھانا کھائے گی تو اس کو کھانے کے لیے برتن نہیں چاہیے؟ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کو گھر دینا پڑے گا کھانے کے لیے، جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کو اس لڑکی کو کھلانا ہوگا۔ اسی طریقے سے جب بھی وقت آئے، مناسب وقت آئے تو آپ کو اسے کپڑا دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے خرچ کے لیے اسے پیسے بھی دینے ہوں گے، جیب خرچ کے لیے، کیونکہ جب آپ کسی کو بیاہ کر لاتے ہیں اپنے گھر میں تو اس کے پیچھے خرچ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان ساری چیزوں کی ذمہ داری لڑکے کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اگر لڑکا ان ساری چیزوں کو اگر ذمہ داری لے لیتا ہے تو پھر مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اتنے مہر کے عوض فلاں کی لڑکی آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ اس کو قبول کرتے ہیں؟ لڑکا بڑی بے شرمی سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے۔ ان ساری چیزوں کا بوجھ لے کر بھی کہتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، اور پھر صبح ہو کر کے جس وقت رخصتی ہوتی ہے اس وقت میں کیا دیکھتا ہے؟ لسٹ کو، کہ کون سا چیز ہے اور کون سا چیز نہیں ہے۔ وہیں جب سارا چیز بول دیا گیا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں دینی ہوگی تو پھر بھائی آپ جہیز کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی چونکہ اس وقت میں شادی کا ماحول بننے والا ہے یا پھر ماحول بن چکا ہے، بہت ساری جگہوں پر شادیاں ہونے والی ہیں اور بہت ساری شادیاں طے پا رہی ہوں گی، اس لیے میں یہ بات رکھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائے گا۔ میں اس حدیث کو اس وجہ سے پیش کیا کیونکہ آج کل نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ لوگ اپنی بیٹی کو بیانے کے لیے جو جہیز دیتے ہیں وہ گویا ایک طرح سے رشوت ہے کہ آپ اتنے پیسے لے لو اور آپ میری بیٹی کو بیاہ کر لے جاؤ۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے رشوت ہے، اور اگر آپ رشوت لیتے ہیں تو گویا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعنت میں داخل ہیں کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جہیز نہیں دیں گے تو پھر ہماری بیٹیوں کی شادی ہو نہیں پائے گی۔ علماء کرام نے لکھا کہ 100 گناہوں سے بچنے کے لیے ایک گناہ کو کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی بیٹی کا بیاہ نہیں کرتے ہیں، اگر ہم جہیز نہ دیں تو ہماری بیٹی کا بیاہ ہو نہیں پائے گا، اور اگر بیٹی کے بیاہ نہیں ہوگا تو پھر بہت سارے فتنے کا اندیشہ ہے، بہت سارے فتنے جنم لینے کا اندیشہ ہے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ جب بہت سارے فتنے اور بہت سارے گناہوں میں ملوث ہونے کا اندیشہ بھی ہو تو پھر ایک گناہ کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ 100 گناہوں سے بچنے کے لیے اگر ایک گناہ کو کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں، لیکن جو لوگ جہیز لیتے ہیں، یعنی جو لوگ رشوت لیتے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ لہذا ہمیں اور آپ کو اس گندے اور کبھی عمل سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الخالق سنبھلی صاحب نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا کہ ان کا ایک شاگرد دھنباد ضلع میں ان کا ایک شاگرد تھا۔ دھنباد ضلع میں ان کا ایک شاگرد تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شاگرد کے نکاح میں گیا تو ان کا جو ہے نکاح جو ہوا تو بیٹی والے کا فقط 18 روپے کا خرچہ آیا۔ بیٹی والوں کا جو خرچ آیا کتنا؟ 18 روپے، یعنی 18 روپے میں ایک بیٹی کا نکاح ہو گیا، ایک بیٹی کی شادی ہو گئی۔ بولا کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ ایک نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب اور ایک لڑکا اور ایک جو اس کا باپ تھا وہ تینوں بیٹی کے یہاں گیا، لڑکی والے کے یہاں، اور جب وہاں پر گیا تو لڑکی والے نے اسے صرف اور صرف ناشتہ کیا،
ناشتہ کروایا تو اس میں اس کا صرف اور صرف 18 روپے خرچہ ہے بس، اور اتنے میں اس کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم شادیوں کو جتنا ہو سکے آسان بنائیں، جتنا ہو سکے آسان بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔